بیٹا عالم بننا چاہتا ہے مگر باپ کہتا ہے کالج یونیورسٹی جاؤ، عالم بنو گے تو تم کیسے اپنا گزارا کرو گے، روڈوں پہ آ جاؤ گے، تو بیٹا باپ کی بات مانے، کیا کرے؟ دیکھیں جو تعلیم ہے نا، آپ نے بزنس کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ انسان کے بنیادی رائٹس ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. کر لے اچھی بات ہے، مان لے، لیکن یہ کچھ بنیادی رائٹس اللہ نے انسان کو دیے ہیں. اس میں ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، نہیں تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے وہ. بھائی وہ اس کا جہاں دماغ چلے گا وہ بن جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں بنے گا، وہ دولہا بھی نہیں بنے گا آخر میں جا کے. پھر تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، تم نے یہاں شادی کرنی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں اچھی لگ رہی، وہ کرنی ہے، گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہوگا یہ کام. تو کچھ بنیادی رائٹس ہوتے ہیں. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے نے عالم بننا ہے، ماں باپ کہہ رہے نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا دنیاوی تعلیم، تو زبردستی نہیں کر سکتے اس میں. اسی میں یہ بھی ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، ابا مولانا ہے، وہ کہہ رہے نہیں تو نے مولوی ہی بننا ہے، عالم ہی بننا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو آپ زبردستی اپنے بچے کو عالم بھی نہیں بنا سکتے. تو اس میں بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے. اگر ابا یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد یہ کھائے گا کہاں سے، اس میں توکل نہیں ہوگا، لوگوں سے روڈ پہ بھیک مانگے گا، تو پھر اس کو سمجھا دیا جائے بیٹا کھائے گا کہاں سے. تو اس لیے میں جو ان کی جو ابا کہہ رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا تو کمائے گا کہاں سے، اگر بیٹے میں توکل ہے، کیونکہ توکل اگر نہیں ہوتا پھر یہ بہت بڑی مصیبت بنتا ہے. پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، پھر جس شیخ صاحب کو دیکھے گا جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں سمجھے گا شاید چندہ دینے کے لیے یا ہدیہ دینے کے لیے. کیونکہ غربت میں اگر استغنا نہ ہو تو غربت بہت بڑا عیب ہے. انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی سوچتا ہے، یہاں سے گھسیٹ لوں یہاں سے گھسیٹ لوں. تو جب کوئی عالم بننے کے لیے مدرسے میں آیا ہے تو اگر کشتیاں جلا کے آیا ہے، کیسی کی تیسی، بھوکے مرے، کھانے کو ملے نہ ملے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہمیں تو حضرت مل گئے مفتی رشید احمد صاحب، انہوں نے ہمیں 8 سال جو ہے نا بھر دیا ہمارے اندر کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنی اور سر اٹھا کے جینا ہے، ہمیشہ یہ بتانا ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو وہ تو ایسا انہوں نے 8 سال ٹریننگ کی ہماری. تو ہر ایک کو ایسے ٹرینر ملتے بھی نہیں ہیں. اور جو ہے میں تو اس توکل کے معیار پہ نہیں ہوں، لیکن ایک مثال ہے، ٹوٹی پھوٹی بزرگوں سے نسبت ہے جس کے اللہ نے مجھے بچایا. میں نے زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی کے سامنے مجھے یہ نوبت آئی ہو کہ میں نے کہا بھائی ایسے ایسے بعض دفعہ ضرورتیں بھی آتی ہیں انسان کو، میں نے کہا نہ تو اللہ نے ویسے ہی کھلا پلا دیا. تو میں جن بچے نے بولا ہے نا میں مولانا بننا چاہتا ہوں، ان کے والد کو میں کہتا ہوں اگر اس میں توکل ہے، اعتماد ہے، اس کو پہلے ڈرا دیں، اچھی طرح ڈرا دیں، اس کو سبز باغ نہ دکھائیں. جیسے میں دوسری شادی والے کو ڈراتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایک انجینئر آیا کہنے لگا میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میری ایک جو ہے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، لانڈی کا تھا وہ، تو برتن دوسری دھولے کی تعاون ہو جائے گا. میں نے کہا پاگل آدمی، جب ایک سر پہ ڈنڈے مارے گی دوسرے پکڑے گی سر کو کہ بھاگے نہیں. بے وقوف آدمی ہے تو، انجینئر بن گیا پتہ نہیں کیسے بنا ہے. وہ جو جھاڑو لگا رہی ہے نا وہ بھی لگانا چھوڑ دے گی. تو کہہ رہے آپ خود ہی تو ترغیب دیتے ہو. میں نے کہا میں یہ سب چیزیں بتا کے ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ہوگا، ان سب کے لیے تیار رہو. تو اس لیے بچے کو عالم بننے دیں، لیکن اس کو پہلے بتا دیں کہ سوکھی روٹی پہ گزارا کرنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، لوگوں سے یہی کہنا ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اگر یہ سٹائل سے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر نہیں آئے، پھر ٹھیک نہیں ہے.